جن کے ذہن میں پائی پیسے کا رتی بھر بھی لالچ نہیں، اپنی جیب سے پیسے خرید کے اپنی گاڑی میں اپنی گرہ سے پیٹرول ڈلوا کر وہ دین کا پرچار کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو سید زادے کو ممبر پاک پہ بٹھانا، میں ایک بار پھر تاہے دل سے ان سے معذرت خواہ ہوں۔ سید زادہ ہے، شریف النفس ہستی ہیں، معذرت کے علاوہ میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہے، تو ممبر پاک پہ میں یہ التماس گو ہوں کہ ماؤ کائنات ان جشن ہائے کے صدقہ میں، ذکر پاک کے صدقہ میں ہمیں راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہم بڑے اس چیز کے دائی ہیں کہ جس سرکار کی آمد ہو جائے، ظہور امام زمان علیہ السلام ہو جائے، لیکن ہم ان کے پیروکار بالکل نہیں بن گئے، تو برائے خشنود یہ امام علی علیہ السلام بلند تر صلوات۔ تو جناب محترم سید اسد رضا بخاری صاحب لاہور، ان سے میری التماس و گزارش ہے کہ وہ تشریف لا کر جشن پاک جو ہے وہ پڑھیں۔ تو جناب عمدہ المقررین سید اسد رضا بخاری صاحب لاہور۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نام بلند بلند آواز سے لیں، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صلوات علیہ وعلا آباء الطاہرین وعلا آلہ المعصومین فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولیہ وحافظ وقائد ونصر ودلیل وعین حتا مسکنہ الزکاة ومتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، عشق صدر الحسین علیہ السلام، بظہور الحجت الامام عبد اللہ فارغ الکریم، ناظر علی المدرد عجائب سجد ہون لکافی نوائب کل حمل وغمن سید نجیب عظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی، یا علی، یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم محمد وآل محمد وعجل محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، یا امام المنتظر، کتنا مماثلت ہے دونوں نعروں میں، سرکار کی آمد مرحبا، یا امام المنتظر، کیا بات ہے، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم والثقلین، انوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول،
بالوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع ظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب النصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ماشاءاللہ کافی دیر سے سارے احباب تشریف فرما ہو اپنے اپنے حصے کا لنگر اپنے اپنے حصے کی خیرات سب سرکار سے دینے کے لیے تیار. میرا دل ہے میں دعائیہ انداز سے ہی کتاب کا آغاز ہے. جشن ہے سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا. علاقے کے ہر تقریباً پاکستان میں مزاج ہے لوگوں کا کہ کہیں کوئی بچہ پیدا ہو. بھکاری تلاش کرتے ہیں کہاں بچہ پیدا ہوا. جہاں پتہ چل جائے بچہ پیدا ہوا کوشش کرتے ہیں دروازہ کھٹکھٹا کے سوالی بن کے آنے والے کا صدقہ مانگے. بہت خوبصورت باکمال نامی عظمت ہے. آج پہلی ملاقات اور کیا عظمت والی باتیں فرما رہے تھے. میری پہلی ملاقات میں بہت اچھا لگا. آپ نے غور بھی فرمائی ان کی باتیں بہت تمام باتیں کھڑے فرما رہے تھے. سلطان بہو کو سمجھنے کے لیے بھی سلطان بننا پڑتا ہے. جی بسم اللہ مہربانی. اور میں ناراض نہیں ہوں بار بار مجھے معذرت نہ کریں کوئی بات نہیں. مقصد درد ہے نا. اگر میں بھی رنٹ والا بکنے والا ہوتا میرا مزاج اور ہوتا. مجھے مولا کی قسم پیسے نہیں چاہیے. مجھے آپ کی دعا چاہیے. یقین میں نہیں لوں گا. میں ممبر چھوڑ دوں گا. میرا امام سے وعدہ کر دوں گا. مہربانی بہت شکریہ. اگر پیسوں میں طاقت ہوتی سلمان بکتا نہ. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یا علی نے کہا سلمان کچھ مانگ. پوری دنیا میں تصرف رکھتے ہیں آپ. جو چاہے جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے جتنا چاہے ادا کر سکتے ہیں. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا جس کے دل میں محمد ہو جس کے دل میں علی ہو ان کے ہوتے ہوئے دنیا کی آباد. صحیح میں مشکور ہوں آپ کا. آپ کھڑے ہو کے آپ نے میں مشکور ہوں آپ کا. مالک آپ کے عزت وقت میں اضافہ فرمائے. خدا کی قسم اسی پیسے نے بندوں کو مولا سے دور کر دیا. اچھا لگے تو میں آؤں گا سننے کی. نہ اچھا لگے تو مجھے شوق ہی نہیں آئے گا. اسی دولت نے بندوں کو مولا سے دور کر دیا. اتنے دور چلے گئے اتنے دور چلے گئے. جہاں بھی جاتے ہیں پیسہ نظر آتا ہے مولا نظر نہیں آتا. اچھی لگے تو بسم اللہ بسم اللہ. جسے پوچھو تو کون؟ غلام مصطفیٰ. جسے پوچھو تو کون؟ غلام مصطفیٰ. غلام پنجتن. پڑھ کے دیکھو غلام کہتا کسے. غلامی کا معیار کیا ہے. صحیح میرے ساتھ بیٹھے ہیں. صحیح جی آپ میری تائید کیجئے گا جملے پہ. غلام اپنے آپ کو اپنے مالک کے ہاتھوں فروخت کر چکا ہوتا ہے. غلام نہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے نہ اپنی مرضی سے پیتا ہے نہ اپنی مرضی سے چلتا ہے نہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہے. وہ ہر کام اپنے مالک کی رضا میں کرتا ہے. وہ جہاں بھی چل رہا وہ دیکھتا ہے میرے جانے میں مالک کی رضا کتنی ہے. میرے جانے میں مالک کی ناراضگی کتنی ہے. رک جاتا ہے کیونکہ اس کے سامنے اس کا مالک ہوتا ہے. وہ زر خرید ہے. ممبر کی عظمت کی قسم تمہارے زمانے کے امام کا لقب ہے الغریم.
اپنی مرضی کے عالم دین سے ترجمہ کرا لینا. پوری کائنات سر سے لے کر پاؤں تک جس کی مخروض ہو اسے غریب کہتے ہیں. ہوئے ہوئے ہوئے. غلامی کا معیار اور رسول بیٹھے محمود و ایاز کے کسی صرف ایک بات کرنے لگا, زیادہ نہیں, واپس آتا ہوں. محمود و ایاز تاریخ میں بہت بڑا کردار ہے غلامی سکھانے کے لیے. غلام کیسا ہونا چاہیے ایاز سے پوچھو, بن کے دکھایا غلام کیسا ہونا چاہیے. جو ہی گیا نا منڈی میں خریدنے محمود, سامنے اس پہ نظر پڑی, اس کا کردار دیکھا, اس کی گفتار دیکھی, اس کا اظہار دیکھا, کہا میں تجھے خریدوں گا. کہ ٹھیک ہے میں بکنے کے لیے تیار ہوں. خرید لیا, ساتھ لے کے چل پڑا. کیا میں پوچھ سکتا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ کہ افسوس ہے اس غلام پہ جو اپنا نام خود رکھے. افسوس ہے اس غلام پہ جو اپنا نام خود رکھے. غلام وہ ہوتا ہے جس کا نام اس کا مالک رکھے. ہر وقت بیٹھ کے وزیروں مشیروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں محمود ایاز. کیا بات ہے ایاز کی, کیا کمال ہے ایاز. جلنے والے جلتے رہتے ہیں ہر وقت ایاز ایاز ایاز. ہماری کوئی اوقات نہیں, ہماری کوئی ویلیو نہیں, ہر وقت ایاز. کا ایک دن دکھا دوں گا. آ گیا وہ دن جس دن بادشاہ نے غلامی کا معیار دکھایا. بہت بڑا سبق ہے غلامی رسول سمجھنے کے لیے. سنی ہو شیعہ ہو, اپنا اپنا مذہب اپنے پاس رکھنا, یہ تمہارے مذہبوں کا مسلم عقیدہ ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نا. آج میں ثابت کرتا ہوں. آ جاؤ. آیا پھل کسی ساتھ والے ملک کے بادشاہ کی طرف سے پیٹیوں میں, جس کو آپ پنجابی میں تما کہتے ہو, خربوزے جیسا کڑوا. بادشاہ نے ایک ایک اٹھا کے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے وزیروں کو مشیروں کو دیا, اس کو دیا, اس کو دیا, اس کو دیا. سب نے ایک ایک بائٹ لیا, پھو کر کے پھینک دیا. کہ کیوں نہیں کھایا؟ اب بادشاہ کڑوا تھا. اتنی دیر میں ایاز ایاز وقت بلند میرے مالک کے, اقبال بلند میرے مالک کے, ادھر آؤ. قریب آیا. ایاز یہ پھل کھا گیا. پوچھا تجھے کڑوا نہیں لگا؟ کہا لگا. کہا کیوں کھایا؟ کہا ہمیشہ مالک کے ہاتھ سے میٹھی چیز ملتی ہے, ایک دن کڑوی آ گئی, تھوک کر دو. کاش میں کوئی سمجھا پایا. مہربانی اللہ نشا. ایک چھوٹی سی اور غلامی کی دلیل چلتے ہیں. کیا قابل سلام ہے یہ بندہ. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے سیدزادہ تھا محمود کا. یہ غلام ایاز سیدزادہ ہے. آج بھی لاہور میں اس کی قبر ہے. دنیا کو غلامی رسول سکھانے کے لیے رول پلے کیا. شاید کسی کو غلامی رسول سمجھ آ جائے. پھر وہی گفتگو. محمود ہر وقت تعریف کے پل باندھے, مشورہ لے تو ایاز سے لے. میرا غلام قابل احترام قابل قدر ہے. آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں. مہربانی, میں ناراض نہیں ہوں. آپ بیٹھے بیٹھے. عمران بیٹھو, بیٹھ جاؤ, تشریف رکھو. یہ صاحب و زمان کا صدقہ میرے مولا کے چاہنے والوں کو بے بہا لنگر عطا. کیا بات. یہ یاد رکھنا, آنے تو دو سردار کو, آنے تو دو بادشاہ کو. خدا کی قسم اہل سنت علماء لکھتے ہیں فقیر صبح سے لے کر شام ڈھونڈنے کے لیے بندے نکلیں گے, دنیا اتنی رج جائے گی مہدی کے نور کو دیکھ کر. دیکھ لینا بادشاہ کو آنے تو دو. اور بابا یہ جو دنیا اپنے اندر دفینے چھپا کے بیٹھی ہیں, ہیرے جواہرات موتی,
تمہارے محمد زمانے کا جب آئے گا نا اس کے آنے پہ پھینک دے گی اچھا کے پھینک دے گی اٹھانے والا تو نہیں ہوگا نہیں کیونکہ خالص بچ جائیں گے نہیں سمجھا پایا رانا صاحب نہیں سمجھا پایا لالچیوں کی تو حسین کو بھی ضرورت نہیں تھی شاید میں تو جملہ کہتا ہوں سلام ہے لالچیوں کی تو میرے بادشاہ کو ضرورت نہیں تھی لالچیوں کو تو چھٹی دے دیا جاؤ جنت میں لے لو جاؤ مجھے وہ چاہیے جو مجھے چاہتے ہو بادشاہ نے چھٹی دے دی اسی طرح ایک دن پھر یہ محمود والی بات سنیں ایک جملہ میں واپس جشن پہ آؤں میرا خطاب کم از کم 4 گھنٹوں کا ہونا چاہیے کیا بات میرا مولا سب کی گناہ دے کبھی جی بسم اللہ جی مہربانی ذات کے ساتھ میں بسم اللہ کروں خود وجہ ہے پھر ایک دن لے کے چل پڑا بادشاہ سارے قافلے کو وزیروں مشیروں کے ساتھ والے ملک کے بادشاہ کے پاس بوریاں اونٹوں پہ ہیرے کی جواہرات کی سونے کی لدائی جو ہی درمیان صحرا کے پہنچا محمود نے حکم دیا منہ کھول دو منہ کھل گئے گرے پڑے ہیں ہیرے جواہرات سارے وزیر مشیر کھڑے بادشاہ کہتے ہیں جس کا جتنا دل چاہے میں اجازت دیتا ہوں لے لے سب اٹھے جولیاں بھری جیبیں بھری امامے بھرے پتہ نہیں کیا کیا بھرا یہی سوچنے لگے ہماری ساتھ نسلیں سنور گئے اتنی دیر میں آواز دی ہو گیا مکمل فارغ کہا ہو گیا کہا بادشاہ چلے ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں کوئی رہ تو نہیں گیا ایک آواز دے کے کہتے ہیں بادشاہ یہ ایاز رہ گیا ایاز جی مالک وہ سامنے ہیرے جواہرات موتی ہیں کیوں نہیں اٹھانے کے جب میں نے خود اجازت دی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مالک میں ہوں تیرا غلام تیار نہیں ہوں گے جملہ نہیں کہوں گا مالک میں ہوں تیرا غلام بے زمین ہے بدبخت ہے وہ غلام جو تجھ جیسے ہیرے کو چھوڑ کے فنا والے ہیرے پہ مہربانی ہے بے زمین اور بدبخت ہے وہ غلام شاہی یہ ساری جڑن چوڑ جے تھوڑے کول کیا بات ہے ساری جڑن چوڑ کر دیتا فرق میں بسم اللہ کیا بات میں بسم اللہ آؤ بابا غلام پھر ایسا ہونا چاہیے نا کیا بات یہ کیا روتا پھرے آج یہ نہیں ہے آج وہ نہیں میں نے سرکار تیرا ملاب ہائے کرایا ہائے۔ مجھے دے گا کیا غلامی نہیں نوکری ہے خوش ہو سرکار نے تیرے سے ملاد کروا کے اپنا آنا پسند کیا اس سے بڑی مسلط تیرے لیے کیا ہوگا آنے والا شہزادہ آنے والا شہزادہ ہے کون محترم آپ کے لیے مجھے انہوں نے فرمایا رانا صاحب نے دعا کے لیے میں آپ کے لیے ہر شریک کے محفل کے لیے دعا گو مالک آپ کے ایمان سلامت رکھے کیا بات بڑے بڑے ایسے دیکھے جن کی پوری زندگی ایمان ٹھیک سے آخری وقت ڈول گئے اس تو اچھا وسیع ہو گئے اچھا وسیع ہو گیا تو پھر کی ہوئے گا تیرا نام بڑا ہو جائے گا علاقے نام بڑا ہو جائے گا جناب میں کیا بات ہے بڑا جشن کرایا عبادت ہوئے گی تو صف بچھا تیرا کم صف بچھا بڑے بڑے کمن چھڑ دے تو بڑا آ جائے گا باقی بڑے کی رہ جائے گا مالک تیرے ایمان سلامت رکھے تیری صحت سلامت رکھے یہاں بیٹھنے والے سب کے ایمان اور صحت سلامت رکھے یہ بہت بڑی چیز ہے بے بہا ہو خیر ہو اچھا میں ایک دعا کرنے لگا ہوں اللہ کرے
تجھے اور ہر مومن کو بہت بڑا جشن کرانا نصیب ہو، مگر کس وقت جب مہدی آئے۔ بھائی مہربانی کا سلام ہے، کیا بات ہے، جشن کا مزہ بھی تب آئے گا۔ کوئی بات نہیں بچے، آپ پریشان نہ ہو، دو چار باتیں میں اور کر لوں پھر میں چھوڑ دے۔ تو میں نے کہا دعا جملے کیا کہ کسی کے گھر بچہ پیدا ہو، بھکاری خیرات مانگنے چلے جائے، اور بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے۔ بھئی خالی نہ لوٹایا جائے، گھر بیٹا پیدا ہوا، خالی نہ محترم ایک نئے انداز سے میں گفتگو کڑا کر صرف مقصد پیغام پہنچانا۔ خدا کی قسم میں وارے پکے کروانے وارے لینے نکلتا ہی نہیں۔ کیا بات کیا میں بات ولایت کی توہین سمجھتا ہوں۔ اوے بابا جی جنہی ولایت انہوں دسی گئی ہے دل اس تو بڑی اگے بہت آگے ہے۔ ہاں کوئی بندہ کہے نا میں ولایتی ہوں، کم از کم اس میں سے سلمان کی خوشبو آئے۔ ورنہ سب مہربانی ہے، بہت شکریہ۔ بندہ کہے نا میں ولایتی ہوں، خوشبو سلمان آئے، اور خوشبو سلمان تھوڑی سی ایک خوشبو بتانے لگا ہوں۔ دسترخوان، اکثر کہتا ہوں یہ جملہ دوبارہ دہرانے لگا ہوں، دسترخوان علی بچتا ہے۔ ابوذر بھی لنگر کھاتا ہے، سلمان بھی لنگر کھاتا ہے۔ ابوذر کا معیار اور ہے، سلمان کا معیار اور ہے۔ اس کا ظرف کمال پہ ہے، اس کا ظرف بھی بہت اچھا ہے، مگر کمال پہ نہیں۔ یہ علی فرماتے ہیں ابوذر کو پتہ چاہیے نا سلمان تو کیا ہے، تو مجھے کتنا چاہتا ہے، تو مجھ سے کتنا عقیدت رکھتا ہے، تجھے قتل کر دے۔ خوشبو سلمان یہ ہے، سلمان نے ایک دن بھی ابوذر کو جتا کہ یہ نہیں کہا تو علی کو وہ مانتا نہیں جو میں مانتا ہوں۔ میں کچھ کہہ گیا، میرا تو معیار وہ ہے ہی نہیں جتنا میرا بڑا معیار ہے۔ 10ویں درجے پہ علی کا نوکر فائل ہے ایمان کے، 10ویں درجے۔ سبحان اللہ۔ ولایت کا جی مہربانی، بسم اللہ بسم اللہ، مت وجہ خیر مونا بے بحال نہ میرا تاکہ مت وجہ رہے بس میں جلدی جلدی نہ چھوڑ۔ اچھا جی بندے جاتے ہیں خیرات مانگنے، جی آنے والے کا صدقہ چاہیے۔ اچھا یہ ایک ایسا موقع ہے جس کے گھر بچہ پیدا ہو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ دیتا ہے۔ مثلا ایک بیچارہ تھوڑا سا لنگر میں تنگ دستی ہے، غریب نہیں، میری ڈکشنری میں غریب وہ ہے جس میں علی نہیں۔ وہ بیچارہ بہت مہربان ہے، وہ انتہائی غریب ہے، ایسے بڑی بڑی وہ غریب ہے جس میں مولا نہیں، اور وہ امیر ہے جس میں مولا ہے۔ لیکن مولا بھی ایسے نہیں بیٹھتے، یہ بھی دل نشین رکھیے گا، علی کوئی عام بندے کا نام ہے جس کو دل سے علی کو بٹھانے نہیں، علی کو بٹھانے کے لیے دل کو کعبہ بنانا پڑتا ہے۔ یار میں کچھ کہہ گیا، میں پوری تقریر کا نچوڑ دے گیا ہوں، اگر پہنچ گیا میں سلام پیش کرتا ہوں۔ علی کو بٹھانے کے لیے علی آتا ہی نہیں، علی آتا ہی نہیں جب تک اندر کعبہ نہ ہو۔ ایسے آ جاتے ہیں میرا مولا کوئی معمولی ہے، کوئی عام بشر ہے۔ بادشاہ کو بٹھانے کے لیے دل کو کعبہ بنانا پڑتا ہے، اور دل کعبہ اس وقت بنتا ہے جب بت نہ ہو، ورنہ کعبہ نہیں بنتا جب تک بت نہ ہو۔ بت چلے جائیں کعبہ بن گیا۔ اس لیے تو کسی شاعر نے قدم اٹھے کمال کر گیا، وہ کہتے ہیں جو شخص بھی جہاں بھی جو بھی دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ اور کوئی کہے سید بخاری اتنی بڑی بات کر گیا، خالی دعویٰ کر گیا، دلیل نہیں، تو کوئی کہے پھر دلیل کیا ہے علی والے کی؟ علی والے کی دلیل یہ ہے پوری روئے زمین پہ جہاں بھی رہتا ہو اس کا مزاج، اس کا ظرف سمندر جیسا ہو، مخلوق کے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ نہیں ہوتی ولایت قائم، حلق کے اوپر تک رہتی ہے، نہیں ہوتی قائم جب تک مخلوق کے کیڑے نکالتے ہم، وہ ایسا وہ یہ
نہیں ہوتی ولایت قائم اس وقت تک جب تک بندہ ہر عورت کو ماں بہن نہ سمجھے. نہیں ہوتی ولایت قائم. میں ادھر چلا گیا تو بہت آگے چلا جاؤ. میں واپس آنا چاہ رہا تھا. خیرات مانگتے ہیں کمی نہ کے اس نو مولود کا صدقہ لیں. آؤ ایک محمد نہیں دو محمد آئے. ایک صادق نہیں دو صادق آئے. پہلے صادق کہاں نہ بتاتا جاؤں. خدا کی قسم ایسے غیر مسلموں میں روحانی رکھے ہیں, پڑے ہیں, چلتے رہے ہیں, دنیا میں موجود رہے ہیں, عقل دنگ ہو جاتی ہے. میں نے سرکار کی آمد کا ایک واقعہ پڑھا, میں بڑا حیران رہ گیا. ایک یہودی اپنے علاقے سے چلا, مدینے کے دروازوں پہ پوچھتا پھر رہا ہے یہاں کوئی آیا ہے, یہاں کوئی آیا ہے, یہاں کوئی آیا ہے. کمال ہے, قریش کے لوگ کہتے ہیں یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا. کہا نہیں ایک بچہ آیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. کہا آؤ میرے ساتھ. دروازہ کھٹکھٹانا شروع کرتے ہیں. پہلا دروازہ کھٹکھٹایا, کہا پوچھا بچہ آیا, کہا نہیں. دوسرا دروازہ کھٹکھٹایا, کہا بچہ آیا, کہا نہیں. کھٹکھٹاتے ایک دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی. پتہ نہیں کتنی معظمہ عظمت کی مالک تھی. اندر سے آواز دے کے کہتی ہے بچہ ڈھونڈنے آیا ہے. ہاں آیا ہے بچہ. میرے مصطفیٰ کی پاک اماں کا کوئی مقام چھوٹا ہے. شہزادی فرماتی ہاں آیا ہے بچہ. یہودی کہتے دیکھا نہیں میں نے کہا تھا کوئی آیا ہے. کا بچہ دکھائیے. شہزادی محمد کو باہر بھیجنے سے پہلے ایک جملہ فرماتی ہیں اللہ میرے محمد کو حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھنا. دیا. اب میں یاد دیکھیے گا سرکار مصطفیٰ معصومی کی کیفیت میں معصومی کا لبادہ اوڑے ہوئے بادشاہ اپنی مرضی سے آئے نا, ورنہ تو محمد اس وقت بھی تھا. اس پہ گفتگو کی بڑی کمال گفتگو ہے. الس سے شروع کی اور الس سے پہلے شروع کی. بہت طویل وقت چاہیے, کم از کم 2-3 مجالسوں میں آپ کو یہ کھول کے بتاؤں. صرف اتنا بتاؤں گا کہ سرکار جو ہاتھوں پہ آئے, یہودی نے نہ ہاتھ محمد دیکھے, نہ پاؤں محمد دیکھے, نہ آنکھیں محمد کی دیکھی, نہ کان دیکھے, نہ ہونٹ دیکھے, نہ سینہ دیکھا. جلدی جلدی کہتے ہیں شانوں سے کپڑا ہٹاؤ. مہربانی کندھوں سے کپڑا ہٹاؤ. جو ہی کپڑا ہٹایا بے ہوش ہو کے گر گیا. لوگوں نے دلیاں ملی, پانی چھڑکا, کسی طرح اٹھا. وقت کیا ہوا؟ جو میں نے دیکھا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں. آنے والا شہزادہ ہے کون تمہیں پتہ ہی نہیں. اندر سے آواز آئی, باقی کسی کو پتہ نہیں. جو ہی میرا شہزادہ آیا, اب اندر سے آواز آئی ملکہ کونین, معظمہ کائنات, مخدوم عالمین, نادر مصطفیٰ. جب میں نے اپنی ماں کا نام زندگی میں نہیں لیا, محمد کی ماں کا نام کیوں لیا؟ بہت شکریہ. آپ نے کہا خالص بچے, تو میں نے کہا پھر باتیں بھی ان تک وہ پہنچنی چاہیے. میں بسم اللہ کرتا. آپ میں سے کسی نے کبھی کوئی زندگی اپنی ماں کو ان کے نام سے پکارا؟ کتنے بیٹھے ہو؟ اتنا بڑا ماشاءاللہ پنڈال ہے. کبھی بوڑھے بھی بیٹھے ہو, تمہاری کسی کی ماں سلامت ہے, کبھی تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ ادب اسی کو کہتے ہیں پتہ ہوتے ہوئے بھی بے پتہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں, جب آپ اپنی ماں کا نام نہیں لے سکتے تو محمد کی ماں سبحان اللہ, مخدوم ہے کونین, سبحان اللہ, شہزادی ہے کون و مقام. کوئی عام وہ تھوڑی تھی جس میں سرکار نے آنا پسند کیا. شہزادی اندر سے آواز دے کے کہتی ہے واقعی ان کو نہیں پتا, واقعی کسی کو نہیں پتا. پتہ کون آیا ہے؟ سن, وہ آیا ہے جس نے آتے ہی دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے, چہرہ آسمان کی طرف رکھا, رکھ کے ایسا نور نکلا, ایسا نور نکلا. میں گھر میں بیٹھے بیٹھے مشرق دیکھنے لگی, مغرب دیکھنے لگی. آنے والا شہزادہ کوئی معمولی ہے.
ہم بیٹھے بیٹھے مشرق دیکھنے لگے کون ہے آنے والا شہزادہ؟ اچھا ایک جملہ سرکار ابو طالب کا میں ضروری سمجھتا ہوں، ہاں میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں جو ہی سرکار انبیاء دنیا میں تشریف لائے اسی وقت علی کی اماں اور محمد کی اماں میں گفتگو جاری تھی، ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی آپ نے وہ دیکھا جو میں نے دیکھا، دوسری شہزادی کہتی تھی آپ نے وہ دیکھا جو میں نے دیکھا، کہا کیا دیکھا؟ کہا نور ہی نور دیکھا، دوسری بھی کہتی ہم نے بھی نور ہی نور دیکھا۔ نور کا گھرانہ جو ہے سلام پیش کرتے ہیں ان ہستی کو جو کہتے ہیں تیرا پورا گھر نور کا، تیرا بچہ بچہ نور کا۔ ابھی یہاں والے تھوڑی تفریق کر جاتے ہیں، اپنے جیسا کہہ جاتے ہیں، یہ دونوں گھر کی کتابیں متفق ہیں، محمد جب بھی آئے با لباس، بشر جب بھی آیا بے لباس، دونوں گھر کی کتابیں متفق ہیں۔ اچھا یہاں تک کہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، رانا صاحب سرکار جو ہی آئے آنکھوں میں سرما بھی لگا تھا، ہوئے 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 اللہ اکبر، حیران رہ گیا محترم، میں پڑھ کے حیران، آنکھوں میں بادشاہ کے سرما بھی لگا تھا۔ شہزادی فرماتی ہیں آپ نے جو دیکھا میں نے جو دیکھا آپ نے کسی میں گفتگو میں آ گئے جناب ابو طالب محسن توحید، بیست الخلق، سلطان عرب والعجم، مربی محمد، سرکار ابو طالب کا ایمان دیکھیے گا، بلکہ ایمان کا کمال دیکھیے گا۔ معصوم ایک دن کسی نے کہا نا مولا آپ کی جد ابو طالب علیہ السلام کا ایمان کا معیار ہوگا، پوری دنیا کا ایمان ترازو کے ایک طرف رکھ دیا جائے، میری جد ابو طالب کا ایمان دوسری طرف رکھ دیا جائے، ساری دنیا پیچھے رہ جائے۔ لیکن ایک بندہ یا علی کے پاس بھی آیا، آگے کہتے یا علی آپ کے بابا نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ایسے بھی لوگ رہے ہیں غریب جو تھے، کیا کہوں اس سے، غریب جو تھے۔ ابھی میں غلط اس لیے پیر صاحب کسی کو نہیں کہتا، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ ابھی یہ میری مجالس، یہ میری محافل، یہ میرے ماتم دنیا کو سبق دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ ابھی کربلا صدا دے رہے ہیں، صدائے کربلا بند نہیں ہوئی، ابھی کربلا کا وارث بیٹھا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم آج کسی کو غلط کہیں، کل آنے والا سردار اسی کو ہی ہر بنا دے۔ آپ کی کیا مہربانی، اس لیے میں کسی کو غلط نہیں کی، مہربانی کہنا بھی اسی طرح چاہیے، کسی کو غلط اپنے آپ کو تو پہلے ٹھیک کرو۔ کیا بات، جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لگ جائے اپنا ہی غلط نظر آتے، دوسرا غلط نظر نہیں آتا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں بس وہ ایسا ہے تو بس وہی ایسا ہے، نا بابا آپ سے اچھا ہوگا، ہم سے اچھا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا جاؤں، معصوم کا فرمان ہے اس بندے کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے جو اپنے لیے مانگنے سے پہلے دوسروں کے لیے مانگے۔ کبھی کسی سے سنی ہے بات؟ پہلے اس کے لیے، ہمسائے کے لیے، علاقے کے لیے، شہر کے لیے، ملک کے لیے، دنیا کے لیے، پہلے نہیں کہتے تھے سب دی خیر سب دا بھلا، اب تو معاملہ کچھ اور ہو گیا، بس میری خیر تو میرا بھلا، معیار بدل گئے ہیں، بدل گئے۔ سرکار محسن اسلام کے حوالے سے یاد ہی ہو، بس اسی جملے میں ایک جملہ اور خیرات سو لوگ مسیح جاتے، اتنی کافی سمجھ، عرفان کے موتی اتنا بھی سنبھال لو تو بڑی بات ہے۔ میں نے ویسے بائی دا وے کہا ہے 4 گھنٹے، اتنی بڑی تقریر نہیں، میں تو یہی کہتا ہوں 4 گھنٹے کی تقریر کا نچوڑ میں کو کھڑا دے، کیا بات، کیا اگر بات۔ سنبھال گئے تو انشاءاللہ زندگی سکھی سے سکھی ہو جائے گی۔ ہاں بندے نے آگے کہا یا علی آپ کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا، فرماتے ہیں تجھے رسول کی کوئی حدیث یاد ہے؟ اب قدرتی بات یہ ہے اس کے اندر سے بھی وہی حدیث نکلی جس حدیث کو نکلنا چاہیے تھا۔ سرکار کے سامنے کہتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی قسیم النار والجنہ، علی قسیم النار والجنہ۔ تیسری دفعہ پوچھا پھر بتا علی قسیم النار والجنہ، مسکرا کے کہتے کچھ بھی نہیں کہا۔ سرکار کے سامنے آئے نا تو آپ کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا تو ہم میں سے کوئی ہمارے باپ کا گیلا کرے تو ہم چھوڑیں گے بھی نہیں، یہی ہے نا ہمارے ساتھ، یہ ہے کمال۔ سرکار نے پوچھا کوئی حدیث، کہا علی قسیم النار والجنہ۔
کمال جواب دے کے فرماتے ہیں جا اپنے باپ کا خیال کر، میں جانوں میرا باپ جانتا ہے۔ جی بسم اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول میں بات بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی جی بسم اللہ۔ جو بھی سرکار محسن اسلام تشریف لائے، عزت البلا لائے، کہا کیا دونوں گفتگو کر رہی تھی؟ پہلی کہتی ہے میں کہہ رہی تھی وہ جو شہزادہ آیا ہے اس کے آنے سے کائنات میں رونق ہو گئی، نور ہی نور ہو گیا۔ دوسری کہتی ہے ہاں ہم بھی یہی کہہ رہے تھے۔ اب علی کی ماں نے، جملہ بڑا قیمتی ہے زینب کی، رانا صاحب کا بس نہ اتنا ہی کافی ہے۔ یا علی کی ماں نے ایسے لہجے میں بتایا، سرکار ابو طالب نے انہی کے لہجے میں جو جواب دیا وہ کمال ہے۔ میں یہ نہیں کہتا تھا کروں گی میں اگلے جملہ جو دینے لگا ہوں پورا پنڈال کھڑا ہو کے داد دے تو داد کم ہے، نہیں، یہ فنکاری ہے۔ نہیں، داد وہ ہے کہ جس کو سن کے عمل ہو، یہ داد ہے۔ ضروری نہیں زبان سے جملہ نکلو واہ 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 واہ۔ اچھا یہ غدیر میں بھی داد دی گئی تھی اور سمجھناک کے مجمع نے بخن 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 کے نعرے لگائے تھے، کیا ان کی داد کافی تھی؟ نہیں، کیونکہ ان میں عمل نہیں تھا۔ لاکھوں بخن بخن کرنے والوں میں سلمان میثم چند تھے۔ کیا بات کیا بات۔ سرکار نے جو ہی شہزادی نے امیر کائنات کی ماں نے جو ہی فرمایا، سرکار نے جملہ کمال فرمایا۔ اب دنیا تو کہتی ہے سرکار یہ تھے یہ تھے یہ تھے یہ تھے، سرکار نے جملہ کمال فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں شہزادی میرا حرم نوٹ کر لو، آج سے ٹھیک 30 سال بعد تمہاری گود میں بھی ایک محمد کا وصی آئے گا۔ ارے بھائی قرآن سے پوچھنا ذرا، قرآن کہتے ہیں غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ کون ہے جو فرما رہے ہیں 30 سال بعد آپ کی گود میں بھی اس کا وصی آئے گا؟ اس کا مطلب ابو طالب کی نگاہ آنے والی کائنات کے آخری وقت تک ہے۔ اچھا آپ نے واہ واہ کر دی، جملہ کہتا ہوں جو آپ متوجہ ہو کے سن رہے ہیں، سرکار کے بارے میں ارسلہ بالحق بشیر و نذیر بین یدی الساعۃ، ہے نا، ہم نے ارسال کیا بشیر اور نذیر بنا کے۔ ایسے ہی خصوصی سے ترجمہ بشیر اور نذیر، پہلا ہے جملہ بشیر، پھر ہے باؤ، پھر ہے نذیر، یعنی جہاں باؤ آ جائے وہاں بریک لگ جاتی ہے۔ بشیر و نذیر، بشیر کا مطلب ہے بشارت دینے والا، نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والا، خوف دلانے والا۔ سرکار کے بارے میں کہا ہم نے محمد کو ارسال کیا بشیر اور نذیر بنا کر، اگر محمد کی بشارت مان گئے تو پھر محمد صرف بشیر ہے، اگر محمد کی بشارت نہ مانی پھر محمد نذیر بھی ہے۔ آگے کیا بات ہے؟ اچھا یہ بشیر تو صرف سرکار انبیاء ہے، اور سرکار ابو طالب سے کہتے ہیں آپ علی کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں، آپ بھی بشیر کے کوئی بس شکریہ، بس اتنا ہی کافی۔ آؤ اللہ سے خیرات مانگتے ہیں۔ دو صادقین کی دنیا میں تشریف آ گئے، میں اس پہ بھی نہیں جاتا والے بلدران قابل قدر جو کہتا ہے ولادت ہوئی، کوئی کہتا ہے آمد ہوئی، ہر ایک اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھو، بس اتنا یقین کر لو یہ تیری میری طرح دنیا میں نہیں آئی، اتنا ہی یقین کر، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ اس میں جھگڑے 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 در جھگڑے، اس کا عقیدہ یہ اس کا عقیدہ۔ سلام ہو برادران پہ جو نعرہ لگاتے ہیں سرکار کی آمد، اشارے میں ہی کہنا تھا
سرکار کی آمد، آمد بس مجھے نہیں پتا آمد کا کیا مطلب ہے، آپ خود بہتر جانتے ہیں، اس پہ جانا ہی نہیں چاہیے۔ اصل میں لڑائی ہم کر رہے ہیں، آئے وہ ہیں، لڑتے ہم ہیں۔ تشریف وہ لائے ہیں، لڑائی ہم نے ڈالی ہوئی، نہیں ولادت ہوئی، وہ کہتا نہیں آمد ہوئی۔ بابا آئے ہیں، بس ان سے استفادہ کرو، وہ کیسے آئے ہیں وہ وہی جانتے ہیں۔ تو محمد کے دنیا میں آنے کو جاننا چاہتا ہے تو کیا اللہ ہے یا علی ہے؟ میرا دل تھا ایک چھوٹی سی نظم بھی سنا، لیکن میں بس مختصر ہے دل۔ اچھا بسم اللہ سیدنا، آپ کا حکم ہے بعد صبا چنات سنا سرکار کی آمد مرحبا، اے بعد صبا چنات سنا سرکار کی آمد مرحبا، پر نور فضا دیتی ہے صدا سرکار کی آمد پر نور فضا دیتی ہے صدا سرکار کی آمد مرحبا، رضوان جنا حیران ہے کیوں آتی ہے صدا غیب یہی ملکوت بلا پنڈال سجا سرکار کی آمد۔ سبحان اللہ۔ اور جی بس خیرات اتنے کافی۔ اچھا یہ آپ نے کیا لگایا ہے جی اوپر؟ یہ نیچے کیا بچھائی ہے جی؟ دری۔ یہ سائیڈوں پہ کیا لگی ہے جی؟ کیا بات، بہت شکریہ۔ اللہ کہتے ہیں میرا حبیب میں نے یہ آسمان تیرے لیے بنایا، یہ زمین تیرے لیے بنا، یہ چاند تیرے لیے، یہ ستارے تیرے لیے، یہ ہوائیں تیرے لیے، یہ فضائیں تیرے لیے، تیرا صدقہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اچھا ابھی پروگرام ہو جائے گا، عمران بھائی اور پیر سنگھ جو بیٹھے ہیں یہ کیا کریں گے، یہ کناتے بھی ہٹا لیں گے، دریا بھی ہٹا لیں گے، کیوں انہوں نے اس پروگرام کے لیے رکھا تھا نا۔ پروگرام ہو گیا، ذکر ہو گیا، جشن ہو گیا، شامیانہ ہٹا دو، دری ہٹا دو، آ گیا میں اپنے مقصد پہ جس کے لیے میں آیا ہوں۔ شامیانہ ہٹا دو، شامیانہ ہٹا دو، دری ہٹا دو، پروگرام ہونا تھا ہو گیا۔ آؤ پھر اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو نے یہ آسمان محمد کے لیے بنایا، یہ زمین محمد کے لیے بنائی، یہ پانی محمد کے لیے بنایا، یہ فضائیں محمد کے لیے بنائی، یہ ہوائیں محمد کے لیے بنائی۔ محمد تو آیا چلا گیا، اب ہٹا دینا کہا نہیں ہٹا سکتا، ایک محمد گیا ایک نے آنا ہے۔ ایک محمد چلا گیا، ایک محمد لے آیا۔ نہ فضائیں رکیں گی نہ ہوائیں رکیں گی، سب کچھ اسی طرح۔ آسمان شامیانے کے طور پر لگا رہے، زمین دری کے طور پہ بچھی رہے، کیونکہ ایک محمد نے آنا ہے۔ یہ ساری کائنات اس آنے والے محمد کے استقبال میں سجی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ نعرے لگا رہے ہیں نا سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، صرف شہنشاہ انبیاء کی آمد کا اعلان نہیں کر رہے، آنے والے محمد کی آمد کا اعلان بھی کر رہے ہو، اس لیے کہ پہلے محمد نے کہا تھا ایک وہ آئے گا جس میں میں ہوں گا، اس کے ہاتھ میں میرا تازیانہ ہوگا، اس کے پاس میرا کمر بند ہوگا، اس کے پاس میرا امامہ ہوگا، وہ پورا کا پورا میں ہی ہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی بہت شکریہ۔ آنے والا جب آئے گا، آنے والا ہے نا، کائنات بتا رہی ہے، سب منتظر ہے۔ یہ جو ہر بندہ دکھی ہے نا اندر سے، دراصل منتظر ہے کسی آنے والے، کسی بادشاہ نے آنے۔ آؤ جی خیرات مانگتے، مزید نہیں کافی۔ آؤ اللہ سے کہتے ہیں پروردگار ازل کے بھکاری تیرے پاس مانگنے آئے ہیں، آنے والے کا صدقہ دے۔ سبحان اللہ۔ دعا کا ٹائم ہے، بسم اللہ بھائی کیا حال ہے، کریے۔ آج سرکار کے آنے کا صدقہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہماری جھولی میں کچھ بھی نہیں، خالی ہے، کیونکہ عملہ وال ویکھیے مہربانی پروردگار خالی ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں ہوں، میرے پاس یہ ہے، میں نمازی، میں ماتمی، میں، پروردگار یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ احسان فرمانا اس غلطی پہ ہمیں معاف کر دینا۔ یہ میں اکثر چھری کے نیچے ڈال دیا۔ میں اشاروں میں بہت کچھ کہہ گیا، جو پہنچ گیا میں مشہور ہوں یار آپ کا۔ یہ میں اکثر چھری کے قبول آئے بڑا ضروری ہے یہ بانیان کے
لیے لازمی ہے، نہ کہا کرو میں نے مجلس کرائی، کہا کرو حسین نے مجھے توفیق دی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آؤ خیرات مانگتے ہیں، پروردگار ہمیں خالی نہ لوٹانا، بس ٹائم بھی قبولیت کا ہے، دونوں ملتے وقت ہیں، خالی ہاتھ ہیں، جھولیاں خالی ہیں، ہمارے پاس ہے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے کہ جس پہ ہم فخر کر سکیں۔ ہاں ایک بات ہے جس پہ فخر کر سکتے ہیں کہ تو آل محمد کا اللہ ہے، ایک بات پہ فخر کر سکتے ہیں۔ ہم آئے ہیں تیری بارگاہ خیرات مانگنے، اچھا خیرات بھی دینا آنے والے محمد کے مطابق، کسی انداز سے سبق تو دینا ہے۔ جی بولو جی کیا چاہیے؟ ہم میں سے کوئی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پروردگار 6 قلعے چاہیے، ایک کہنے لگا مجھے 20 بھینسیں چاہیے، ایک کہنے لگا مجھے 50 بکریاں چاہیے۔ آواز ضرور آئے گی اللہ کی، آنے والا بھی دیکھو اور اپنا مانگنا بھی دیکھو۔ میرے محمد کو کلوں میں تول لیا، میرے محمد کو بھینسوں کے برابر۔ ایک اور کھڑا ہو گیا، تھوڑا سا شعور بیدار ہوا، اس نے کہا پروردگار مجھے آنے والے صادقین کا صدقہ جنت چاہیے۔ پھر آواز آئی مسئلہ نہیں، لیکن ذرا غور کرو، جنت لینا چاہتے ہو تو لے لو، لیکن یاد رکھنا کربلا والوں کی ٹھکرائی ہوئی چیز کا نام جنت ہے۔ لینا ہے تو لے لو، ٹھکرائی ہوئی چیز بس ختم ہوگی بابا جی، جو دل میں دعائیں ہیں خیر ہو، لیکن ہر دعا کو آپ نے سرکار کے حوالے سے تولنا ہے، جو میں دینے دے رہا ہوں۔ اچھا جی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی دعا ہے، پروردگار فاصل اللہ الذی اکرم مقامہ کا واخر ابنی بکائیں جلدت لی تعالی وسارے کما امام منصور، میرا اللہ آنے والے محمد کا صدقہ اگر کچھ دے سکتا ہے ہمیں مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔